السلام علیکم پیارے ناظرین، آج کی کہانی بہت انٹرسٹنگ ہے، پوری سنیے گا۔ ارشد صاحب شادی کے شروع کے دنوں میں تو کچھ لحاظ میں رہے، یعنی گھر آ کر پسینے سے بھرے ہوئے کپڑے بدلنا اور صاف ستھرا لباس پہن کر بیوی کے سامنے آنا۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے وہ اپنی پرانی عادت پر واپس آ گئے۔ ان کی کتابوں کی دکان تھی، ہول سیل کا کام کرتے تھے، 2 ملازم بھی رکھے تھے، لیکن خود بھی کافی بھاگ دوڑ کرنا پڑتی تھی۔ دکان بھی ابھی اے سی نہیں لگا تھا۔ آج کل اسکولوں میں داخلے کے سیزن تھا، سارا دن گاہکوں کا رش لگا رہتا تھا۔ رات کے 9 بجے جب ارشد صاحب گھر میں داخل ہوتے تو انہیں صرف گرما گرم کھانے اور آرام دہ بستر کی طلب ہوتی۔ وہ سارا دن پسینے سے بھیگی ہوئی قمیض اتار کے الماری کے ساتھ لٹکاتے، پھر بنیان اور شلوار میں ہی بستر پر نیم دراز ہو جاتے۔ ارشد صاحب کی بیوی ان کی اس عادت سے بڑی چڑھتی تھی۔ وہ اکثر کوفت سے کہتی کہ کم از کم بنیان ہی بدل لیا کرے، سامنے الماری میں دھلی ہوئی رکھی ہوتی ہے۔ ارشد صاحبہ کو سائمہ کے الفاظ پر اندر ہی اندر واقعی شرمندگی ہوتی، لیکن وہ ان مردوں سے تھے جو بیوی کے سامنے اپنی غلطی ماننا جرم سمجھتے تھے۔ آزاد بند کو سنبھالتے ہوئے وہ بازوؤں نیچے سے پیلی ہوتی ہوئی اپنی بنیان پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے اور بڑی ڈھٹائی سے کہتے، تم جاہل کیا سمجھو گی، یہ ہماری خاندانی روایت ہے۔ ہم نے تو اپنے ابا کو گھر میں ہمیشہ انہی کپڑوں میں دیکھا ہے۔ ہفتے مہینے اور مہینے سالوں میں ڈھلتے گئے۔ ارشد صاحب کے دونوں بچے اب بڑے ہو گئے تھے۔ انہوں نے پسینے سے بھری ہوئی بنیان اور شلوار کے سامنے جھولتے ہوئے آزار ہند کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا۔ لیکن سائمہ کیا اس نے سمجھوتا کر لیا تھا؟ شاید نہیں۔ یہ چند مہینے پہلے کی بات ہے جب سائمہ کے پڑوس میں رہنے والے پٹھانوں نے اپنا گھر خالی کیا اور پشاور چلے گئے۔ ان کے جانے کے کچھ ہی دنوں بعد گھر کرایہ پر لگ گیا۔ نئے پڑوسی آئے تو ہمیشہ کی ملنسار سائمہ نے سلام دعا کا سوچا۔ اگلے دن ٹھنڈی مزیدار کھیر کا باؤل۔ اس نے بیل بجائی، کون؟ ایک مردانہ آواز آئی اور اس کے ساتھ ہی دروازہ کھل گیا۔ اگرچہ سائمہ برقع میں تھی، لیکن پھر بھی گھبرا کر ایک طرف ہو گئی۔ اتنے میں ان کی صاحب کی بیوی نادیہ بھی چلی آئی تو سائمہ کی مشکل آسان ہو گئی۔ میں یہ پڑوس سے ہوں، اس نے ٹھنڈا سا باؤل نادیہ کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہا۔ نادیہ اصرار کر کے اس گھر کے اندر لے آئی، پھر ڈرائنگ روم میں بٹھا کر چلی گئی۔ سائمہ نے ارد گرد کا جائزہ۔ اچانک شیشے کی دیوار کے اس پار وہ صاحب یعنی نازیہ کے میاں دکھائی دیے، نفیس سا کرتا شلوار اور خوبصورت سی چپل۔ وہ موبائل پر مصروف تھے، ہاتھ میں خوبصورت سی گھڑی تھی، بال بھی بڑے سلیقے سے بنائے گئے تھے، شاید یہ لوگ کہیں جا رہے تھے۔ میں ایسے ہی آ گئی، سائمہ نے کچھ شرمندگی سے سوچا۔ اتنے میں نادیہ کولڈ ڈرنک لے آئی۔ آپ لوگ کہیں جا رہے ہیں؟ سائمہ نے پوچھا۔ نہیں تو آپ آرام سے بیٹھیں، نادیہ نے خوش دلی سے کہا۔ اچھا، پھر کسی شادی سے آ رہے ہیں نا؟ اب کی بار سائمہ نے یقین سے کہا۔ نادیہ نے ایک نظر باہر اپنے شوہر پر ڈالی اور پھر ہنس پڑی۔ مجھے معلوم ہے آپ میرے میاں کو دیکھ کر پوچھ رہی ہیں، اصل میں یہ ہر وقت گھر میں ایسے ہی تیار رہتے ہیں میرے لیے، اس نے شرماتے ہوئے بتایا۔ سائمہ سے کچھ کہا نہیں گیا، وہ بس خالی خالی نظروں سے دیکھتے گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے نازیہ کو خدا حافظ کہا اور اپنے گھر چلی آئی، جہاں میلا کچیلا سا بنیان شلوار میں ملبوس ایک شخص اس کا منتظر تھا۔ اس کا شوہر ارشد، لیکن یہ اس کا وہ ارشد تو نہ تھا جس نے اس سے شادی کی تھی، یہ کوئی اور ہی تھا۔ اس کو اپنے پسینے سے بھری ہوئی بنیان اور جسم سے آتی ناگوار بو نے کبھی یہ محسوس ہونے نہ دیا کہ وہ اپنی بیوی کی نظروں میں
کیا سے کیا ہو چکا ہے۔ تو دوستو امید ہے کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔